السلام علیکم۔ اردو لیکچرات تیاری کے سلسلے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں طریقے سر سید احمد خان کے رفقۂ کار میں سے شمس العلماء خواجہ الطاف حسین حالی کو۔ خواجہ الطاف حسین حالی 1837 میں پیدا ہوئے پانی پت میں اور 13 دسمبر 1914 عیسوی کو وفات پائی پانی پت۔ حالی کا یہ شعر ہے، تو جو مشہور اشعار ہوتے ہیں وہ لیکچر کی تیاری کے لیے آپ کو یاد کرنے چاہیے۔ حالی کی سن لو اور صدائیں جگر خراش، دلکش صدا سنو گے نہ پھر اس صدا کے بعد۔ حالی کے اس سلسلے میں یہ ایک اہم بات ذہن نشین رکھنے کی ہے کہ وہ دلی اور لکھنؤ میں نہیں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ جی یہ بات بہت اہم ہے کہ الطاف حسین حالی جو ہے وہ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے ہم عصر جو تھے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی دلی کے رہنے والے تھے۔ سر سید احمد خان جو ہیں وہ بھی دلی میں پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے ہیں مولانا محمد حسین آزاد وہ بھی دلی میں پیدا ہوئے۔ تو ان کے جتنے بھی رفقۂ کار تھے وہ دلی کے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ دلی اور لکھنؤ کی زبان کو ہم کون سی زبان بولتے ہیں؟ ٹکسالی زبان بولتے ہیں۔ کون سی زبان بولتے ہیں؟ ٹکسالی زبان۔ کیا ہوتا ہے ٹکسالی زبان؟ کمنٹ میں بھی بتائیے گا۔ پانی پت میں پیدا ہوئے جی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں لکھنؤ سے وہ جذباتی تعلق نہ تھا جو کہ مثلا رجب علی بیگ سرور کو تھا۔ رجب علی سرور بیگ جی بتائیں گے۔ رجب علی سرور بیگ نے کون سی کتاب لکھی؟ رجب علی سرور بیگ نے کتاب لکھی ہے افسانہ عجائب۔ کس کے جواب میں لکھی؟ باغ و بہار کے جواب میں۔ اور کب لکھی تھی بتائیے گا؟ کب لکھی تھی؟ 1824 میں، جس میں آپ نے مکفہ اور مصبہ عبارت کو استعمال کیا اور فورٹ ولیم کالج کی باغ و بہار کی سادہ زبان کے مقابلے میں ایک دلکش زبان کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ یہ ادبی چشمک تھی لکھنؤ والوں میں اور فورٹ ولیم کالج کی نثر میں جی۔ تو رجب علی سرور بیگ نے افسانہ عجائب تحریر کیا۔ اس طرح گو 17 برس کی عمر میں اپنی مرضی کے خلاف شادی ہونے پر گھر سے بھاگ کر دلی آئے۔ جی گھر سے بھاگ کر کہاں آئے؟ دلی آئے۔ لیکن دلی وطن نہ تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان میں قدیم تہذیب و تمدن کے ان دو مراکز، کون سے دو مراکز؟ دلی اور لکھنؤ، اور ان سے وابستہ ادبی یا دیگر روایات اور لسانی مسلمات ان کے لیے میراث نہ بن سکے، مطلب ان میں جوش و جذبہ پیدا نہ کر سکے۔ اس لیے جب انہوں نے ان سب پر کڑی نکتہ چینی کی تو عقلی اور غیر جذباتی انداز میں اس لیے مخالفت سے نہ گھبرائے۔ حالی سر سید کے تمام رفقا میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں جی۔ اس لیے انہیں شبلی کی طرح کبھی بغاوت نہ کی، بلکہ اس لیے شاعری اور نثر دونوں میں انہوں نے اپنی انفرادیت کا ثبوت دیا۔ اگر آپ نے شبلی کو پڑھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شبلی سر سید احمد خان سے جو ہے وہ ان سے نظریات سے جو ہے وہ ان کی بن نہ سکی، لہٰذا وہ علی گڑھ کو چھوڑ کر ندوہ چلے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے دارالندوہ کی بنیاد سازی میں اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ان کی دارالندوہ میں بھی نہ بن پائی اور پھر وہ اعظم گڑھ چلے گئے، جہاں پہ انہوں نے دارالمصنفین کی اپنی ذاتی کاوشوں سے، اپنی ذاتی مال سے جو ہے اس کی بنیاد رکھی، اور ادارہ آج بھی اعظم گڑھ میں موجود ہے۔ لیکن سر سید احمد خان نے کبھی بھی سر سید احمد کی سوچ فکر سے اختلاف نہیں کیا۔ تو آگے ان کا ایک شعر ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ جی حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہیں۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ یہ اردو میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کا جو تذکرہ ہے گلشن بیخار کے نام سے، بہت مشہور ہے گلشن بیخار کے
نام سے۔ تو حالی اپنے بارے میں لکھتے ہیں، حالی سخن میں یعنی شعر و شاعری میں تصانیف لکھنے میں کس سے مستفید ہیں؟ شیفتہ سے۔ شگرد مرزا کا ہے، شرز مرزا کا ہے۔ جی مرزا سے یہاں سے کیا مراد ہے؟ غالب۔ کیا مراد ہے؟ غالب۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے سر سید مولانا الطاف حسین حالی کی تربیت کی۔ تو الطاف حسین حالی نے مرزا اسد اللہ خان سے تلمس کیا۔ اور مقلد ہوں، جبکہ یہ مقلد ہیں میر تقی میر کے، میر تقی میر کے۔ غالب کب پیدا ہوئے؟ غالب 1797 میں۔ کب وفات پائی؟ 1869 میں، 1869 میں۔ میر تقی کب پیدا ہوئے؟ میر تقی کب پیدا ہوئے؟ 1722 یا 23، ڈیٹ میں اختلاف ہے، 22 یا 23 میں، 22 یا 23 میں۔ جی دوستو 23 یا، اور کب فوت ہوئے؟ 1810 کو، 1810 کو۔ جی دوستو حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہوں، حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہوں، شگرد مرزا کا مقلد ہوں میر کا۔ حالی نے 1857 سے پہلے تو روایتی غزل کہی، 1857 سے پہلے، لیکن اس کے بعد اسے قومی مرثیہ خوانی اور تذکرہ دہلی مرحوم کے لیے وقف کر دیا گیا۔ گو اب بھی عشق و عاشقی کی باتیں تھیں، لیکن ان میں شوریدہ سری کا خدان تھا۔ حالی نے دھیمے اسلوب اور متعین لہجے میں عاشقانہ خیالات کا اظہار کر کے جذبے کی گرمی کو نرمی میں تبدیل کر دیا۔ وہ شبلی کی مانند جذباتی، شبلی بہت جذباتی تھے، اور ذات کی مانند بندہ تخیل نہ تھے، بندہ تخیل مطلب ان کا تخیل، ان کی سوچ بہت بلند تھی۔ اگر آپ نے آزاد کی کتاب کا مطالعہ کیا ہے تو آپ آزاد کی ایک کتاب بہت مشہور ہے، نئی رنگ خیال۔ یہ کتاب 2 حصوں میں مشتمل ہے اور مضامین کے اوپر مشتمل ہے، جس کے اندر تمثیلی مضمون لکھے گئے ہیں، اور یہ شبلی نوانی کی سوچ کی، فکر کی، اعلیٰ فکر کی عکاسی کرتے ہیں، جہاں پر انہوں نے کرداروں کو تمثیلی انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کا ایک مضمون شہرت عام بقائے دوام پڑھنے کے قابل ہے، اور اس طرح محنت پسند خدمت بھی پڑھنے کے قابل ہے۔ تو یہ کتاب 1775 میں یہ کتاب جو ہے وہ انہوں نے 1875 میں شائع کی 11 مضامین کے ساتھ، جبکہ 3 مضامین ان کے بیٹے نے 1923 میں ان کے مرنے کے بعد شائع کیے۔ جی ہاں، مرنے کے بعد شائع کیے۔ جی اس لیے ان دونوں نے جذبات اور تخیل سے کام لینے کے برعکس انہی کیموفلاج کرنے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود غزل والے اشعار کہہ گئے۔ کون سے اشعار کہہ گئے؟ غزل والے اشعار کہہ گئے۔ کیا شعر ہے جی، اس کو پڑھتے ہیں۔ عشق سنتے تھے جسے ہم، وہ یہی ہے شاید، خود بخود دل میں ہے ایک شخص سمایا جاتا۔ ہوں گے حالی سے بہت آوارہ، گر ابھی دور ہے رسوائی کا۔ اب بھاگتے ہیں سایہ عشق کے بتاں سے ہم، بہت مشہور شعر ہے۔ اب بھاگتے ہیں سایہ عشق کے بتاں سے ہم، کچھ دل سے ہیں ڈرے ہوئے کچھ آسماں سے ہم، کچھ دل سے ہیں ڈرے ہوئے کچھ آسماں سے ہم، دل سے ہیں ڈرے ہوئے کچھ آسماں سے ہم۔ جی آگے چلتے ہیں۔ گو جوانی میں بھی تھی کجرائی بہت، پر جوانی ہم کو یاد آئی بہت، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح انہوں نے اپنے غزل میں جو ہے وہ اپنی سوچ کا، اپنی فکر کا اظہار کیا۔ نہ ملا کوئی غارت ایماں، رہ گئی شرم پارسائی کی،